دہلی سلطنت کے تغلق خاندان کا دوسرا حکمران، جس نے 1325 سے 1351 تک حکومت کی، محمد بن تغلق یا محمد شاہ تغلق، جن کا اصل نام الغ خان تھا، سلطان دہلی تھے۔ وہ تغلق سلطنتی خانوادے کے سلطان غیاث الدین تغلق کا بڑا بیٹا تھا۔ جو شان اور شوکت محمد تغلق کے دربار میں تھی، وہ دنیا کے کسی بادشاہ کے ہاں نظر نہیں آتی۔ وہ 2 دربار منعقد کرتا، دربار عام اور دربار خاص۔ دربار عام کے 2 اجلاس صبح اور شام روزانہ ہوتے۔ منگل کو ایک کھلے ہوئے میدان میں دربار عام کا ایک خصوصی اجلاس ہوتا، جس میں عوام اپنی شکایتوں کی عرضیاں پیش کرتے۔ جس محل میں دربار ہوتا، اس میں متواتر 7 پھاٹک تھے۔ کسی کو ہتھیار لگا کر دربار میں جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے پہلے پھاٹک پر ہر شخص کی جامع تلاشی بڑی احتیاط سے لی جاتی۔ اسی پھاٹک پر نفیری، نکارے اور سرنا والے بھی بیٹھے رہتے۔ جس وقت کوئی امیر یا بڑا آدمی آتا تو وہ نکارہ اور نفیری بجانا شروع کرتے اور بجانے میں یہ آواز نکالتے کہ فلاں شخص آیا ہے۔ پہلے دروازے کے باہر ایک چبوترا تھا، جس پر جلاد بیٹھے رہتے۔ پہلے اور دوسرے دروازے کے درمیان ایک بڑی دہلیز تھی، اس کے دونوں طرف چبوترے تھے، اس پر نوبت نکارے والے بیٹھے رہتے۔ دوسرے اور تیسرے دروازے کے درمیان ایک بڑا چبوترا تھا، اس پر نقیب النقبہ چھڑی بردار بیٹھا رہتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طلائی چھڑی ہوتی اور سر پر جڑاؤ اور طلاکار کلہ، جس کے اوپر مور کے پر لگے ہوتے، اور باقی نقیبوں کی کمر میں زرعی پٹی، سر پر کلہ اور شاشی، اور ہاتھ میں تازیانہ ہوتا، جس کا دستہ سونے اور چاندی کا ہوتا۔ دوسرے دروازے کے اندر ایک بڑا دیوان خانہ تھا، جس میں عام لوگ بیٹھے رہتے۔ تیسرے دروازے پر متصدی تعینات ہوتے، وہ ہر آنے والے امیر کے نام لکھتا رہتا، اور دروازے پر اگر کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ بھی لکھ لیتا۔ یہ روزنامچہ سلطان کی خدمت میں عشاء کی نماز کے بعد پیش کیا جاتا۔ جو شخص محل میں جاتا وہ تیسرے دروازے سے پا پیادہ ہو جاتا، اور نفیری اور نکارے ساتھ میں دروازے تک اس طرح بجتے رہتے۔ کسی کے ساتھ خاص رعایت ہوتی، وہ 7ویں دروازے تک گھوڑے پر جاتا۔ تیسرے دروازے کے اندر ایک بڑا میدان تھا، جس میں ایک دیوان بنا ہوا تھا۔ اس دیوان خانے کا نام 1000 ستون تھا، کیونکہ اس کی چھت لکڑی کے 1000 ستونوں پر قائم تھی۔ چھت اور ستونوں میں طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ سب لوگ اس مکان میں آ کر بیٹھ جاتے تو بادشاہ دربار عام کے وقت اس میں آ کر بیٹھتا۔ ابن بطوطہ نے محمد تغلق کے دربار کی بڑی واضح تصویر کھینچی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سلطان کا دربار عصر کی نماز کے بعد یا چاشت کے وقت ہوتا۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ ایک شہ نشین ہوتی، جو اور جگہوں سے اونچی رہتی۔ اس پر چاندی بچھی ہوتی۔ اس کے کمر کے پیچھے بڑا تکیہ اور دائیں بائیں چھوٹے تکیے ہوتے۔ وہ اس طرح بیٹھتا جیسے آدمی نماز کے قعدہ میں بیٹھتا ہے۔ جب وہ بیٹھ جاتا تو وزیر سامنے کھڑا ہو جاتا اور کاتب وزیر کے پیچھے ہوتا، اور ان کے پیچھے حاجیوں کا سردار، اور اس کے پیچھے اس کا نائب، اس کے بعد خاص حاجب، اس کے بعد نائب خاص حاجب اور وکیل، اور اس کا نائب، پھر شریف الحجاب اور سید الحجاب ہوتے۔ ان کے بعد نقیب، جن کی تعداد 100 ہوتی۔ جب بادشاہ بیٹھ جاتا تو حاجب اور نقیب زور سے بسم اللہ کہتے۔ سلطان کے پیچھے ملک قیولا کھڑا رہتا، اس کے ہاتھ میں چوری یعنی مور چھل ہوتا، اور وہ مکھیاں ہانکتا رہتا۔ سلطان کے دائیں ہاتھ پر 100 مسلح جوان ہوتے، جن کے ہاتھوں میں ڈھالیں، تلوار اور کمانیں ہوتی۔ دیوان خانہ کے طول میں دائیں اور بائیں قاضی القضاء اور اس کے بعد خطیب الخطباء، پھر اور قاضی
پھر بڑے فقہا، پھر سادات، پھر مشائخ، پھر سلطان کے بھائی داماد، پھر امرا اور پردیسی مہمان، پھر فوج کے عہدیدار کھڑے رہتے۔ سلطان کے غلام پیچھے کھڑے ہوتے اور ان کے ہاتھوں میں ڈھالیں اور تلواریں ہوتیں۔ دربار عام کھلی جگہ پر ہوتا تو اس موقع پر گھوڑے بھی رہتے۔ وہ زیوروں سے لدے ہوتے، ان کی لگام سیاہ اور سفید ریشم کی ہوتی۔ یہ گھوڑے سلطان کی سواری کے لیے مخصوص رہتے اور دائیں بائیں دونوں طرف کھڑے کیے جاتے۔ 50 ہاتھی بھی ہوتے جس پر طلائی اور ریشمی کپڑے پڑے رہتے۔ ان کے دانتوں پر لوہا چڑھا ہوتا۔ ہر ایک ہاتھی پر ایک فیل بان بیٹھا رہتا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس ہوتا جو تبرزین کہلاتا۔ ہر ہاتھی کی پشت پر ایک بڑا صندوق یعنی ہورج ہوتا جس میں جنگی سپاہی بیٹھ سکتے تھے۔ ہر ہاتھی تربیت یافتہ ہوتا۔ جس وقت حاجب بسم اللہ کہتا وہ سر جھکا کر تعظیم کرتے۔ یہ ہاتھی دائیں بائیں دونوں طرف کھڑے ہوتے۔ جب کوئی شخص سلطان کے سامنے آتا تو نقیبوں اور حاجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ سے گزرتا اور پہلے تعظیم کرتا، پھر اپنی مقررہ جگہ پر چلا جاتا اور کھڑا رہتا۔ کوئی تحفہ پیش کرتا تو اس میں بھی آداب کا بڑا لحاظ رکھتا۔ اگر کوئی پردیسی یا بیرونی مہمان نذرانے کے لیے حاضر ہوتا تو امیر حاجب، اس کے پیچھے اس کا نائب، پھر سید الحجاب اور شرف الحجاب ترتیب سے سلطان کے سامنے آتے اور 3 دفعہ تعظیم بجا لاتے اور عرض کرتے کہ فلاں شخص سلام کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے، اور جب اس کی اجازت ملتی تو پہلے نذرانے اس طرح پیش ہوتے کہ سلطان کی نظر ان پر پڑ جائے، پھر نظر دینے والے کو طلب کیا جاتا۔ وہ 3 دفعہ تو سلطان کے قریب پہنچنے سے پہلے تعظیم کرتا، پھر حاجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر پہنچ کر تعظیم کرتا۔ اگر کوئی معزز آدمی ہوتا تو میر حاجب کی صف میں کھڑا کیا جاتا، ورنہ اس کے پیچھے سلطان مرحبا کہہ کر اس سے کچھ باتیں کرتا، اور اگر وہ ذی مرتبہ ہوتا تو سلطان اس سے مصافحہ یا معانقہ کرتا، پھر نظر دینے والے کو خلعت دیتا اور سرشوئی کے نام سے کچھ رقم بھی مقرر ہو جاتی۔ جب سرکاری عہدیدار یعنی عامل نظر یا خراج لا کر پیش کرتے تو سونے کے برتن مثلاً تشت، آفتابہ یا کوئی اور چیز بنواتے، کبھی سونے کی اینٹیں بھی بنوا لیتے۔ فتراش جو سلطان کے غلام ہوتے، ان میں سے ایک ایک چیز یا اینٹ ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اگر ہاتھی نظر میں ہوتا تو وہ بھی پیش کیا جاتا۔ اس کے بعد گھوڑے، پھر خچر، پھر اونٹ، اور ان سب پر مال لدا ہوتا۔ شاہ تغلق ہی وہ حکمران تھا جس نے اس نیت سے دہلی کو ویران کیا کہ دارالحکومت اس مرکزی جگہ ہو جہاں سے تمام ملک کا برابر فاصلہ ہو۔ اس وجہ سے بادشاہ نے ایک نیا شہر دولت آباد کے نام سے آباد کیا اور اہلیان دہلی کو وہاں شفٹ ہونے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے دہلی ویران ہو گیا۔ محمد شاہ تغلق کو تاریخ دانوں نے عجب المخلوقات کا لقب دیا ہے کہ جہاں اس میں نیکی کا جذبہ موجزن تھا، وہیں اس میں برائی کا جذبہ بھی موجود تھا۔ ایک طرف وہ 5 وقت کا نمازی اور روزے کا پابند تھا، وہیں دوسری طرف اس کے دل میں یہ کافرانہ خیال تھا کہ اتنی بڑی سلطنت ہے، کاش مجھے نبوت مل جائے۔ اس کے علاوہ خلافت عباسیہ سے سند خلافت لینے کے لیے اس نے 3 ماہ تک نماز اور عید کی نماز پہ پابندی لگا دی۔ 3 ماہ بعد جب سند خلافت ملی تو یہ پابندی ختم کی۔ ظلم و بربریت میں یہ چنگیز خان امیر تیمور سے بڑھ کر تھا۔ جانوروں کا شکار کرنے کے بجائے مظلوم انسانوں کا شکار کرتا تھا۔ بستیوں کی بستیاں اس کے ظلم کا شکار ہو گئیں۔ ان ظلمات کی وجہ سے لوگ شہر چھوڑ کر جنگلات میں بھاگ گئے اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔